جی السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں شجاع آباد کی مشہور درسگاہ جامعہ فروقیہ مدرسہ میں موجود ہیں ہم، اور ہمارے ساتھ حمید صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے ختم نبوت کے اوپر سوال کریں گے۔ حمید صاحب ہمیں بتا دیں کہ ختم نبوت کا مقصد کیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ختم نبوت کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر اور آخری نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء میں سے سب سے آخری نبی میرے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ قادیانی فتنہ کیسے اٹھا تھا؟ جی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریز کو لگا کہ یہ مسلمان کسی سے دبنے اور پسنے والے نہیں ہیں، تو اس نے جہاد کی روک تھام کے لیے ایک فتنے کا آغاز کیا جس کو قادیانی کہتے ہیں، اور اس نے اس فتنے میں ایک نبی کو جو ہے مقرر کیا، ایک آدمی کو، ایک چوڑے کو نبی بنا دیا۔ اب وہ قادیانی فتنہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے کہتا تھا کہ میں مہدی ہوں، پھر اس کا دوسرا قول کہ میں مسیح ہوں، پھر اس کا تیسرا قول جو ہے وہ کہ میں نبی ہوں۔ ایک آدمی 3 جھوٹ بول رہا ہے، اور اس وقت میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ قادیانی جو نبی ہے اس کے اقوال و افعال کسی طرح بھی میرے جیسا ایک سادہ مسلمان کم از کم اس کے اقوال افعال پڑھنے کے بعد تو اسے نبی تو دور کی بات، اسے انسان بھی تسلیم کرتے ہوئے گوارا نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک انگریز نے مسلمانوں کو جہاد سے ہٹانے کے لیے یہ ایک فتنے کا آغاز کیا جسے قادیانی فتنہ کہتے ہیں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کیا جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ اپنے آپ کو مسلمان لکھتے تھے، شناختی کارڈ پہ سمجھتے تھے، کہتے تھے۔ اس کے بعد وہ نہ شناختی کارڈ پہ مسلمان لکھ سکتے ہیں، مگر پاکستان کے قانون نے انہیں ایک علیحدہ اقلیت بنا دیا۔ تو پارلیمنٹ میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام حضرات تھے۔ مولانا مفتی محمد محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد یہ اس وقت لیڈ کر رہے تھے سب کو، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب اکابرین نے مل کے ان کو ٹیبل کی میز پہ، ٹیبل کی جنگ پہ ہرا کے ان کو کافر قرار دلوایا تھا۔ اچھا میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ ملتان میں 7 اکتوبر کو قلعہ کونا قاسم باغ اسٹیڈیم میں جو ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جی جب سے یہ قادیانی اقلیت سے باہر ہوئے ہیں تب سے، اصل تو یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ انگریز کے کارندے ہیں۔ اب جب سے یہ کافر قرار ہوئے پاکستانی پارلیمنٹ میں، تو یہ تب سے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا اصل آقا تو امریکہ ہے، اور ہم بھی آج جو ہماری حالت ہے، ہم امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اللہ تعالیٰ چلوائے، ہماری تو دعا ہے۔ زرداری دور میں بھی ختم نبوت پر قدغن لگانے کی کوشش کی گئی تھی، علماء بیدار تھے، عوام الناس بیدار تھی، تو وہ رک گیا۔ نواز شریف دور میں بھی ہوئی، وہ آپ کو یاد ہوگا، علامہ خادم رضوی صاحب نے ایک دھرنا دیا تھا بہت بڑا، تو پھر وہ رک گیا۔ پھر عمران خان صاحب کے دور میں ابھی دوبارہ یہ سازشیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان سازشوں اور ان کوششوں کو روکنے کے لیے اور عوام کو جگانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں شفاعت پانے کے لیے، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء بریلوی، اکابرین علماء اہل حدیث اکٹھے قلعہ کوہنا قاسم باغ ملتان بروز جمعرات بعد نماز مغرب 7 اکتوبر کو اکٹھے ہو رہے ہیں۔
جی بہت شکریہ جی. اب اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. کیمرہ مین ہادی کے ساتھ اعجاز احمد, ATN نیوز ملتان.